ان میں سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے توحید کی روشنی میں ہمارے دلوں کو منور کیا۔ اس پر ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ فساد سے الارض اور اس کے اسباب ہے۔ معاشرے میں بڑھتا ہوا جاہلانہ کاروبار اور جہالت کا کاروبار، انسانوں کی زندگیوں سے کھیلے جانے والے کاروبار، خاندانوں کے ساتھ خاندانوں کی عزتوں اور عصمتوں کو پامال کرنے والا کاروبار، جو کہ ہم ہر دیوار پر، ہر گلی محلے کوچے اور ہر اخبار پر ہم اس کا اشتہار دیکھتے ہیں۔ وہ اشتہار ہمیں نظر آتا ہے کہ بیوی کو اپنے تابع کرنا یا خامد کو اپنے تابع کرنا، بے اولاد حضرات کے لیے یہ عملیات اور جو قبرستان کے جو بھیانک قسم کے جانور ہیں ان پر عمل کیا جاتا ہے، اور بے شمار ایسے جہالت کے معاملات جس کی وجہ سے انسان ایک لمحے میں فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور یہی سب سے بڑی آزمائش ہے کہ انسان کا کسی بھی تکلیف میں اللہ کی مخلوق کو پکارنا یا اللہ تعالیٰ کو پکارنا۔ وہ اللہ کو پکارتا ہے یا مخلوق کو پکارتا ہے، یہ آزمائش ہے، اصل امتحان ہے آپ کے ایمان کی۔ بہت سارے حضرات، بہت سارے لوگ اس چیز کا انکار بھی کرتے ہیں کہ یہ کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اگر ہوتا نہیں ہے تو پھر نبی علیہ السلام نے ہمیں وہ دعائیں کیوں بتائیں؟ لا یضرہ مع اسمہ، کہ کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں دے سکتی اللہ کے نام کے ساتھ اگر اپنے اوپر دم کرتا ہے۔ پھر الارض والسماء، زمین اور آسمان، وہ السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ صبح شام کے اذکار میں ہم تقریباً اپنی سب پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ فساد فی الارض کی مختلف اقسام، سب سے خطرناک جو فساد ہے زمین پر، امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب زاد المعاد میں دراز میں لکھتے ہیں کہ زمین پر سب سے خطرناک جو فساد ہے وہ عقدی فساد ہے۔ فساد اگر عقیدہ توحید نہیں ہے تو وہ شخص فاسد ہے، اگر اس شخص کے عقیدے میں کوئی فرق ہے تو وہ شخص فاسد ہے۔ انسانوں کے ساتھ انسانوں کو مددگار اور عادل روا اور رسول کو سمجھتا ہے تو وہ شخص فاسد ہے، اس شخص کے عقیدے میں فساد ہے۔ سب سے خطرناک جو فساد ہے وہ زمین پر عقدی فساد، اور جس شخص کا اس چیز میں اصلاح ہو جائے، یعنی عقیدہ توحید میں اصلاح ہو جائے، اس شخص کے اندر سے فساد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جس شخص کے اندر عقلی فساد ہے وہ دنیا کے تمام فسادات میں کسی بھی فساد میں حصہ لے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جو عقیدہ توحید والا اگر کسی دنیا کے فساد میں حصہ لیتا ہے تو اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف دی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو فساد فی الارض ہے وہ سب سے زیادہ امن و امان کو خراب کرنا، وہ امن و امان آپ کے گلی، آپ کے گھر، آپ کے گلی، آپ کے محلے کا اور آپ کے شہر۔ یاد رکھیں کہ جو اللہ رب العزت کے حقوق ادا کرنا جانتا ہے وہ لوگوں کے حقوق بھی ادا کرنا جانتا ہے۔ اگر عقیدہ توحید موجود ہے تو یاد رکھیں کہ اس شخص کے اندر امن و امان کو خراب کرنے والا جو فساد ہے وہ اس کے اندر باقی نہیں رہے گا، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ اصطلاحی جو معنی ہے فساد کے، یہ ہمارے معاشرے میں ہی موجود ہے۔ ہم معاشرے میں کوئی گھر ایسا، کوئی مکان ایسا، کوئی فرد ایسا نہیں ہمیں ملتا کہ جو کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ۔ کوئی اولاد کی پریشانی کی وجہ سے، اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے وہ پریشان ہے، کوئی بیٹیوں کے رشتے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی
بیٹوں اور بیٹیوں کے بے دین ہو جانے کی وجہ سے پریشان، اور کوئی اپنی بیٹیوں کی بیماریوں کی وجہ سے اور بیٹوں کی بیماریوں کی وجہ سے پریشان۔ گویا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی مصیبت اس کا منبع اور مرکز کوئی انسان نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، جو بھی مصیبت تمہیں پہنچی ہے تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے تم تک پہنچی۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، گویا کہ گناہوں کے سبب تکلیفیں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جب تم معافی طلب کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ بہت سارے لوگوں کو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ جب ہم گناہوں سے معافی اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں، ایک طرف میرا عقیدہ مشرک والا ہو اور دوسری طرف میں رب تعالیٰ سے معافی مانگتا پھروں، تو یقین کرے کہ مجھے کوئی معافی نہیں ملنے والی الا کہ میرا عقیدہ توحید ہو جائے۔ میں دنیا میں کسی کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا اللہ رب العزت کے علاوہ میں کسی کو نہ تسلیم کروں۔ ہمارے ہاں قول کے ساتھ اس بات کو کہا جاتا ہے، عملاً اس بات پر ہم بہت پیچھے۔ سینکڑوں کالز، سینکڑوں ٹیلی فون لوگوں کے صبح سے شام تک اسی بات پر آتے ہیں کہ بھائی جان ہمارا مسئلہ ہے تو ہم کب تک ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارا